بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ناہید بیگ ہے. لیگل ایڈوائز میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ماڈل کورٹس کے قیام کو بڑا اچھا جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے 22 سے 22B پہ بھی ڈسکشن کی تھی. آج اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے کہ 22 سے 22B جو پولیس ریفارمز کے ساتھ ان کو شفٹ کر دی گئی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے اور وکلا سے یہ جو ریونیو چھن گیا ہے اس کا کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے بے نامی اکاؤنٹس اور پچھلے دنوں جو اس وقت ہماری عورت مارچ ہوئی تھی اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. SNGPL نے کچھ جو ہے ایکسیسو بلنگ ہے اس کو ریفنڈ کیا ہے اس میں بات ہوگی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر کلانوری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایک بہت بڑے استاد ہیں, ایک بہت ہی ایمیننٹ پرومیننٹ لائر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سجاد چوہان صاحب, ایک بہت ہی جوشیلے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایمیننٹ لائر, کانسٹیٹیوشنل, کرمنل اور سول کے وکیل ہیں. جی, میں پوچھنا چاہوں گی سجاد چوہان صاحب سے, بتائیے گا کہ 22 سے 22B پہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ سارا جو ہے بوجھ شفٹ کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف, تو وکلا جو اس کے اندر اتنی اچھی ایکسپرٹیز رکھتے تھے ان کا کیا بنے گا سر؟ یہ سارا ریونیو تو چلا گیا, انہوں نے سال ہا سال اس کے اوپر ریسرچ کی ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, بڑی ایکسپرٹیز تھی ان کی, بڑی کمپیٹنسی تھی ان کی اس پہ. سب سے پہلے تو میڈم میں یہ بتاؤں گا کہ جو رجسٹریشن آف FIR ہے وہ بیسیکلی کام ہی پولیس کا ہے. اچھا جی, تو پولیس نہیں کرتی نا, پولیس نہیں کرتی ہے اور لوگوں کو اتنی پریشانی ہے تو وہ جب کہیں کسی کا کوئی نہیں سنتا تو عدالتیں ہی اس کے لیے ہیں. جی وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ پولیس کے پاس کوئی بھی اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں اور کانٹینٹس آف دی FIR اس واضح طور پہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کانٹینٹس آف دی FIR ایپلیکیشن جو ہے اس سے اگر کوئی بھی کوگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو رجسٹر اے کرمنل کیس, جو کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو بالکل پشے پشت ڈال دیتی ہے اور پھر جس کی وجہ سے سائلین کو, عوام کو کورس کا رخ کرنا پڑتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے دیکھیں کوئی قتل ہو جاتا ہے, غریب غربا کسان ہیں, برک لین والے, یہ سر یہ رول کے رہ جاتے ہیں, پولیس نہیں سنتی ہے ان کی, اسی لیے یہ کورٹس ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن اب اس کے اندر جو ہے لائرز کا جیسے رول کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں لائر کا رول تو ویسے کا ویسے ہی موجود ہے. جب انہوں نے سر اب لائر تھانے جائے گا, لائر پولیس کے آفس جائے گا. اندر انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور اس کے ڈومیسٹک لیول کے اوپر پولیس کی کہ اگر آپ کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے تو آپ پہلے اس کمیٹی کے پاس جائیں. اب لائر اس کمیٹی کے پاس جائے گا؟ نہیں, لائر تو جانے کی ضرورت ہے میڈم. اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس سائلین جاتے ہیں, جیسے SHO کے پاس جاتے ہیں, وہ پھر SP کے پاس بھی جاتے ہیں اپنی گریونس لے کے, DIG کے پاس بھی جاتے ہیں, IG کے پاس بھی جاتے ہیں. وہ ایک میکینزم ہے. اسی میں اس کے اندر صرف یہ کیا گیا ہے کہ وہ پہلے اس کمیٹی کے پاس جائے گا ٹو لیس دی برڈن اوور دی کورٹس. اچھا, تو وہ اگر نہیں کرتا ہے ایون دین, تب اس کے پاس وہ ریمیڈی کورٹ والی تو موجود ہے, تب وہ کورٹس کے پاس آئے گا کہ جی میں نے یہ. مجھے ایسے لگتا ہے سر کہ اس سے جو ہے نا, جو ہمارے سائلین ہیں, جو بھی ہمارے اس وقت جو عوام ہے وہ دھکے کھائے گی, اس کو بڑی پریشانی ہوگی, کیونکہ عدالتوں کا بوجھ کام کرنے کے لیے یہ نہ کریں بلکہ اور ججز لے آئیں. لیکن عدالت تو دیکھیں عدالت ہے اور لوگوں کا جو اعتماد عدالت پہ ہے وہ پولیس کی اس کمیٹیوں کے پاس یا DIG کے پاس یا SP کے پاس ادھر نہیں ہونا ہے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی ہے اس ریفارم سے کہ ان کو کہیں پہ انصاف ملے گا, یا وہ ٹائم بھی ضائع ہوگا. وہ پہلے ایک کمیٹی کے پاس, پھر دوسرے سٹیپ پہ, پھر تیسرے سٹیپ پہ, ایونچولی جب وہ تھک ہار جائیں گے اور ان کی FIR نہیں ہوگی تو انہوں نے پھر عدالت ہی آنا ہوگا. اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو ورڈکٹ دی ہے کل کی میٹنگ کے اندر, بیسیکلی وہ یہ ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے, جو عدالتی جو اختیارات ہے وہ انٹروینشن ان دی پاورز آف پولیس ہے. اچھا, ہم سیپریشن آف پاورز کی جب بات کرتے ہیں کہ جس ادارے کو جس چیز کے اختیارات ہیں اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو لیتے ہوئے یہ چیز جو ہے انڈرمائن کی ہے, اور وہ سارا جو ہے ایک پولیس کے ادارے کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں. جی, وہ سیپریشن آف پاور کا بیسیکلی وہ کنسپٹ انہوں نے ڈیولپ کر کے جو پورٹری کیا ہے, جو ہم تک پہنچا ہے, جس جو منٹس آف میٹنگ ہیں جو اس کے. ظفر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ نہیں جی, میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جی, میرا یہ ریسرچ ہے اور میرے پاس ڈیٹا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت کوئی مور دین 60% لٹیگیشن جو ہے صرف ایک ادارے کے ان ایکشن کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے ہے, وہ ہے پولیس. اچھا, وہ پولیس ہے. جی, میرے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. کیا کرتے ہیں, جہاں پہ FIR فنڈامنٹل رائٹ ہے, میرا کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھوں یا میرے ساتھ ہو جائے تو FIR
لازمی ہے کہ وہ درج کریں. 24 گھنٹے کے اندر اگر مجھے گرفتار کیا ہے تو کسی مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے ریمانڈ لیں. 14 دن کے اندر اندر چلان پٹ اپ کریں. یہ سارے کام وہ کوئی نہیں کرتے. کئی جگہ پہ ہیرسمنٹ کی وجہ ہوتی ہے تو کورٹ چوک ہو رہی تھی. اور یہ گراؤنڈ روٹ ریئلٹی ہے کہ یہ 22 سے 22 بھی آئی کیوں. اس سے پہلے آرٹیکل 199 میں آپ مینڈمس کی ایک ریٹ جو ہے وہ آج بھی کمپیٹنٹ ہے, کل بھی تھی, آپ لے آئے. یہ ایک ڈور سٹیپ جسٹس انہوں نے دی کہ جسٹس آف پیس کے پاس جائیں. ایک بندہ میاں والی میں فرض کریں کسی کو پولیس والوں نے اپنے سول پریزن میں رکھا ہوا ہے یا اس نے ایف آئی آر کرانی ہے, وہ وہاں سے چل کے لاہور آئے اور ادھر آ کے جی وہ مقدمہ درج کرائے. کئی دفعہ پولیس کو پتا چل جائے تو وہ ڈیٹینیو ریموو کر دیتے ہیں. یہ ڈور سٹیپ جسٹس تھی. سستا وکیل موقع پہ مل جائے, سیشن جج فوری طور پہ کرے, بہت اچھا. اور ہیبس کی یہ پار جو ہے وہ بھی وہاں پہ بہت اچھی ایکسرسائز ہو رہی تھی. اب اور پیسے کی منصفانہ تقسیم بھی ہے جیسے معاشرے میں نہیں ہے, یہاں پہ بھی چند وکلا کے پاس پیسہ ہے. ریلیف تھی لوگوں کو ریلیف بھی, اور لوگوں کو سستا وکیل مل جاتا ہے اور پیسے کی منصفانہ تقسیم ہے. اس کا گھر کا بھی خرچہ چلے گا. تو اس کو بیک جنبش قلم رد نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, پولیس آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو پریزائڈ کرتا ہے سیشنز جج, اس کا سی سی پی او بھی اور ڈی سی او بھی اس کے ممبر ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. اگر اس کمیٹی میں سول سوسائٹی کو لائیں, آپ بار کا نمائندہ بھی لائیں اور سول سوسائٹی کو بھی لائیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ ایف آئی آر وغیرہ کی باتیں اور پولیس سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹس ہو جائیں تو بہت ساری ایف آئی آر شاید درج ہی نہ کرنی پڑے یا 22 سے 22 کے مرحلے سے پہلے حل ہو جائے. تو یہ کمیٹی کو وائڈر ٹچ دینا ہے. انہوں نے وہ تو دیا نہیں, سب کچھ پولیس کے کھاتے میں ڈالنا میرے خیال ہے یہ بیک فائر کرے گا. اور وکلا جو ہے ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے, تو یہ پولیس تو معاملہ لوگوں کے لیے زیادہ جائیں گے سر. آخر میں پھر وہ عدالت میں ہی آئیں گے اور ہوگا پتہ کیا, آپ نیچے مقدمے کم کر دیں گے, پھر ہائی کورٹ چوک ہو جائے گی. ہائی کورٹ کے اندر یہ والی ریٹوں کے انبار لگ جائیں گے اور صرف بڑے وکیلوں کے پاس کام آ جائے گا. پہلے ڈسٹرکٹ کے اندر وکلا جو ہے وہ نالائیں, 3 ڈسٹرکٹس کے اندر ایجیٹیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ہائی کورٹ اپنا چاہیے. اور یہ جو اقدام ہے یہ جلتی پہ تیل کا کام کرے گا. وہ سمجھیں گے ہمیں ڈپرائیو کر دیا. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مکمل طور پہ اس کو شٹ آؤٹ کر دیں. آپ امپروو کریں, آپ پری انویسٹیگیشن کی سٹیج کو مضبوط کریں, وہاں پہ آپ کے بار کے نمائندوں کو لے آئیں, سول سوسائٹی کو لے آئیں. اس طرح کی کوئی ایفرٹ تو اس طرح کی کمیٹی تو بہتر ہوگی. ایکسکلوسیولی پولیس والوں کی کمیٹی میرا خیال ہے. سجاد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یہی بات جو میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہی تھی جو ظفر صاحب نے اس وقت کہی ہے, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اس میں میڈم ایک چیز جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے نا ڈیٹرنس کا, ہاں جی, اصل میں ہم جب بھی 22 سے 22 میں جسٹس آف پیس کا آرڈر آپ نے بھی دیکھا ہوگا عموماً آپ پریکٹس, تو جب وہ آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, کمپلائنس میں جاتے ہیں تو جج صاحب آرڈر کرتے ہیں, اس کی امپلیمنٹ اس کو جو ایٹ دی اینڈ جو ہے سی سی پی او صاحب کو لکھتے ہیں کہ اس کے جناب پولیس آرڈر کے تحت اس کے خلاف انضباطی کارروائی شروع کریں, ڈسپلنری ایکشن لیں. ہر دوسری ریٹ یا تیسری ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آرڈر ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے ایسی کیسز ہیں جن کے اوپر سی سی پی او صاحب نے, پولیس نے, ہائی آفیشل نے, نہیں سر کم از کم سنوائی ہوتی ہے, پھر ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے نا, کم از کم کمپلیننٹ کو تسلی تو ہوتی ہے نا کہ ان کی سنوائی ہوئی ہے اور پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے ایونچولی, کیونکہ محکموں کو بھی اپنی جو ہے نا وہ اے سی آر ٹھیک رکھنی ہوتی ہے. یہی ہے نا کہ فوراً انصاف فوری ملنا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیٹرنٹ تھیوری کو لے کے آئے, ایٹ لیسٹ جس بندے نے جس کی ڈیوٹی تھی یہ کہ اس کے پاس ایک سائل آیا ہے, اپلیکیشن لے کے آیا ہے, کنٹینٹس آف دی اپلیکیشن سے کوگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے, تو وہ کیوں نہیں اس نے پرچہ کیا؟ اگر کیوں نہیں کیا تو اس کی وہ سزا بھگتے, واقعی نظر آنی چاہیے, لیکن جو آج تک ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی ہے. نہیں تو یہ پولیس ریفارمز تو ہو گئے نا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے جو ہے کنکریٹ سٹیپ میں بدلتا ہوا نظر آئے گا. مطلب پتہ نہیں آئی ڈونٹ میں اس سے ایک ضمناً بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جھوٹے گواہوں کی بھی بات ہو رہی ہے جی. فالس ایویڈنس میں فالس ایویڈنس پہ ابھی آ رہی ہوں. میں نے یہ 22 سے 22 بھی جو ہے یہ پولیس ریفارمز جو ہے یہ جو سجاد صاحب سے ابھی میں پوچھ رہی تھی, یہ اس پہ ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی ابھی ان سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا یہ جو 3 سٹیپس ایک کمپلیننٹ جائے گا کہ جی وہ پہلے پولیس کمیٹی کے پاس جائے گا, پھر ایس ایچ او کے پاس جائے گا, ڈی سی او کے پاس جائے گا, ایس پی ڈی آئی جی, ایس پی انسپیکٹر, جدھر بھی وہ جائے گا, کیا یہ ٹائم گزر نہیں جائے گا اس واقعے کے لیے جو کہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے؟ جی سجاد صاحب میں آپ کو کیا پوچھ رہی ہوں. جی میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا, جب تک ہم کسی کو پنش ہی نہیں کریں گے اس کے کام نہ کرنے کے اوپر, اگر آج آپ نے 22 سے 22 بھی آج بھی آپ سیشن کورٹ لاہور میں جا کے دیکھیں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لگی ہوں گی اور اس میں آج بھی آرڈر ہوئے ہوں گے, آج کے آرڈرز کو ہی صرف جا کے آپ امپلیمنٹ کروا دیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ کون سا ایس ایچ او کون سا پولیس آفیسر ہوگا کہ وہ ایف آئی آر سائل کے آنے پہ نہیں کرتا. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ مطلب وہاں سے جب آئے گی تو فوراً ہو جاتی ہے ایف آئی آر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
जी जी। तो वो हम भी वही कह रहे हैं ना कि भाई ये चीज कोर्ट में ही रहती, क्योंकि कोर्ट की अपनी एक डेटरेंस है, ये होना चाहिए था। बिल्कुल सही, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। अब मैं बात करती हूँ, जनाब के चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों फरमाया था कि जो भी कोई झूठी गवाही देगा, फॉल्स एविडेंस देगा, और उस एविडेंस के किसी पार्ट में भी अगर झूठ नजर आया, यानी कि अगर उसने पूरी गवाही दिया और उसका कोई भी एक छोटा सा भी सेगमेंट ऐसे नजर आया जिसमें मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, कोई झूठ होगा या कोई फ्रॉड होगा, तो सारी की सारी गवाही जो है वो कलअदम करार दे दी जाएगी, नल एंड वॉइड करार दे दी जाएगी, और सारा मुकदमा खत्म हो जाएगा। उसी झूठी गवाही के ऊपर ही बेस किया होता है सारा मुकदमा। जफर साहब, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सेक्शन है 190 और 193 पाकिस्तान पीनल कोड का, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा झूठी गवाही दे तो 7 साल की सजा और फाइन हो सकता है, और अगर जुडिशियल प्रोसेस में नहीं अदरवाइज दे तो 3 साल हो सकता है, और अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। पहली बात तो यह है कि पिछले 5 साल में, मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर किसी झूठे गवाह को सजा हुई हो? परजरी की बात होती है, परजरी तो सर इतनी है, तो बल्कि आपने देखा होगा पनामा के दौरान ये केस चल रहा था जिसमें परजरी का एलिमेंट आ रहा था कि भाई इसने झूठे जो है वो कागजात जमा कराए हैं। आपको याद होगा, बड़े एमिनेंट लॉयर है हमारे जिन्होंने वो कागजात जमा करा दिए। आपके सामने सब कुछ। तो देखिए, किसी को कोई सजा बिल्कुल नहीं हुई। जब कानून हमेशा से है सजा हुई नहीं, तो फिर डेटरेंट ये कैसे होगा? एक बात। दूसरा मसला ये है कि झूठे गवाह को कर्ब भी करना है, और अगर कोई जज साहबान उस झूठे गवाह की बुनियाद के ऊपर सजा देते हैं तो उन जज साहब को भी तो कोई सवाल पूछना चाहिए कि आपने झूठे गवाह पे आपने रिलाई कर दिया था, ये आपकी जजमेंट जो है सेटिस्फाइड होगी, उस गवाह को सजा होगी। आपने बड़ा डेंजरस जो है ना ये पॉइंट उठा दिया है। देखिए, जहाँ पे कंप्रोमाइज हीनियस क्राइम्स के अंदर होती है, वहां पे अगर जो गवाह है ना वो गवाही बेचारा सच्चा भी आके देते, लोग पार्टीज कंप्रोमाइज कर लेती हैं, गवाह जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो आपको सच्चे आदमी को इनकरेज भी करना है और बुरे को रोकना भी है। तो ये 2 फोल्ड है। और फिर ये कि जिन्होंने उस पर रिलाई करके फैसला किया उनको भी कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपने किसी की जान को इस तरह से किया कि आजादी पे आपने कदगन लगा दी, वो जेल के अंदर चला गया उस झूठी गवाही की वजह से। व्हाट अबाउट दैट जज? हाँ जज साहब, सॉरी जज साहब कह रही हूँ, सज्जाद साहब। सज्जाद साहब आप बताइए, ये तो बड़ा इन्होंने क्रूशियल पॉइंट उठाया है जफर साहब ने, और मैं इसके ऊपर आपसे आप अपनी राय बताएं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जफर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई जाहिर है अक्रॉस द टेबल एंड द अदर साइड, दोनों में, एक जगह पे जज साहब बैठे हैं, एक जगह पे वकील जरा कर रहा है, लेकिन वो जो जजमेंट आ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये फॉल्स एविडेंस है या ये प्लांटेड है, तो उसके तहत अगर कोई फैसला हुआ है तो वो फैसला जो है उसके ऊपर चैलेंज होना चाहिए, उसको कलअदम करार देना चाहिए। लेकिन जफर साहब कह रहे हैं कि जिसने किया है ना वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए। एक और बात हो रहा है जी, कहते हैं कि पार्टी इज नॉट obliged टू एंगेज अ काउंसिल, योर जज शुड वेयर ऑल लॉज ऑन हिज स्लीव। तो जब जज को इतना कानून का पता होना चाहिए कि अगर वकील भी नालायक कर लिए तो कानून अंधा है। नहीं सर, मैं तो कह रही हूँ सर, वकील सारे ही नालायक है। मैं खुद कहती हूँ मैं बहुत नालायक हूँ, लेकिन हमें तो फैक्ट्स का पता है ना, हम तो अपने फैक्ट्स जाके नरेट करेंगे। जज साहब को तो वाकई लॉ पता होना चाहिए सारा। लेकिन जज सज्जाद साहब आप बताइए सर, आप तो मेरे मुंह से इतनी दफा जज साहब निकल रहा है, कोई पता नहीं है, कल को माय लॉर्ड मैं कह रही हूँ आपको। तो अभी जैसे एक पहले बात चल रही थी कि डेटरेंस की, डेटरेंस तो फिर ये है कि सबके लिए है। डेटरेंस मींस कि कोई भी बंदा गलत काम करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो तो मिलेगी वो ना, चाहे वकील है, चाहे जज है, तो चाहे लिटिगेंट है, कोई भी है, उसको फिर उसको एटलीस्ट कम से कम सजा से मुराद मेरी ये नहीं कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। एटलीस्ट जो भी एक डिपार्टमेंटल उनकी चीजें होती हैं उसको एटलीस्ट वहां तक उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसको एवेल्युएट करना चाहिए। देखें, लेकिन आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस गया हो और वहां पे वो इस चीज का पता लगे कि ये तो झूठी गवाही थी, जी जी, इट मीन्स के वहां पे जो पता चलना है वो नीचे क्यों नहीं पता चलता? वो टूल्स यहाँ क्यों नहीं जो है इम्प्लीमेंट होते? यही मैं बात करने लगा हूँ कि देखें, नीचे ट्रायल कोर्ट में एक विटनेस ने एविडेंस दी, उस एविडेंस पे बंदे को सजा हो गई या वो बरी हो गया, ओके, आगे अपील में केस गया, हाई कोर्ट में गया, सुपीरियर कोर्ट में गया, उसी एविडेंस को एवेल्युएट किया गया, उसी को, ये नहीं कि वो उस गवाह ने दोबारा आके कोई एविडेंस दिया, वही एविडेंस जो उस पेपर पे
موجود تھی جس کو ایویلویٹ کر کے نیچے ٹرائل کورٹ کے جج نے سزا کی ہے یا ظاہر ہے اسی ایویڈنس ہائی کورٹ کے اندر یا سپیریئر اسے اپیکس کورٹ کے اندر جا کے وہ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ نہیں جی یہی ایویڈنس اس کو جج صاحب نے صحیح طرح سے کنسیڈر نہیں کیا، مس ریڈنگ آف ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ ایڈورس ہو گیا ڈیسیژن. تو اب اس میں یہ دیکھیں گے اگر وٹنس نے وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ گواہی جو ہے یہ جھوٹی تھی، اس کے اوپر اس کو سزا ہونی چاہیے، تو وہ جج صاحب نے اگر کیا ہے تو وہ بلنڈر کیا ہے نا. پھر سر اتنا بڑا ٹرائل چلتا ہے کوئی نہ کوئی تو سزا اور ٹرائل ملنی کوئی چاہیے. یہ اس طرح تو نہیں چلتا نا، ٹرائل تو پورا ٹرائل چلتا ہے. آپ دیکھیں ایویڈنسز ہوتی ہے، کراس ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، تو یہ چیز تو نیچے ہی پکڑی جانی چاہیے، اس کو اوپر نہیں جانا چاہیے. اس نے کیوں نہیں، جب اسی ایویڈنس کو جب ہائی کورٹ سپیریئر کورٹس ایویلویٹ کر رہی ہیں، اس کو ایگزامن کر رہی ہیں، تو وہ کچھ اور طریقے سے اس کو لے رہی ہیں، اور نیچے جو ہے اس ایویڈنس کے اوپر اس نے اتنا بڑا ڈیسیژن تو وہ ہے بیسیکلی ایڈجوڈیکیشن تو وہ ہے جو نیچے سے ہو کے اوپر آئی ہے. ظفر صاحب ڈسکشن ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ جیسے آدھی دنیا انکوزیٹریل سسٹم پہ چل رہی ہے، ایڈورسریل ہم چل رہے ہیں نا، ہم تو ایڈورسریل تھوڑا چل سا رہے ہیں. چیزوں کو چینج کرنا چاہیے، تھوڑا سا سسٹم کو میں بھی ہائبرڈ کریں کہ مجسٹریٹ اگر کسی جگہ پہ کوئی وقوع آتا ہے، فرض کریں کسی علاقے میں قتل ہو گیا، تو وہ مجسٹریٹ اگر اسی لیول پہ سپروائز کرتا ہے انویسٹیگیشن کو، تو میرا خیال ہے کافی چیزیں تب تک ٹھیک ہو جائیں گی. اور جب تک کیس اس کے پاس آئے گا تو وہ ہیلپ کر رہا ہوگا کس کو، انویسٹیگیٹر کو، پروسیکیوٹر کو بھی. تو سچ کھوجنا ہمارا یہ جو سسٹم ہے ایڈورسوریل، میرا خیال ہے شاید جسٹس دے رہا ہے اور لکونا نے کہا رہا ہے یو آر ناٹ گلٹی انٹل یو آر پروون گلٹی، اور انکوزیٹو اگر یہ ہو جائے نا، آپ کا کہنا سسٹم ہے وہ سچ کو کھوجتا ہے. اب تھوڑا سا جج کو ایکٹیوسٹ ہونا پڑے، ہمیں سچ کھوجنا پڑے گا. ظفر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں سر، کیسی بات کر رہے ہیں. انکوزیٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ ججز تو پہلے ہی بہت انڈر تھریٹ ہے، وہ اس طرح پبلکلی گھوم پھر بھی نہیں سکتے ہیں. آپ مطلب یہ بات تو مطلب سب کو ہی پتا ہے نا، تو ایڈورسریل سسٹم ہی ہے. جی آپ اگر برا نہ منائیں، میں نے ایک چیف جسٹس کے ساتھ ابھی ایک کام کیا، 1 سال 4 ماہ، اور لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے. میں ان کے ساتھ خود ہاسپٹلز میں جاتا رہا ہوں، جیلوں میں گیا ہوں، فیکٹریوں کے اندر گیا ہوں. بہت ساری گراؤنڈ روٹ ریئلٹیز ان کو جا کے دیکھ کے خود پتہ لگی ہے. اسلام کا بھی یہ نظام ہے. جج کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ایک جھنڈا ڈنڈا لگا کے ہر وقت اس نے بالکل ان آئسولیشن بیٹھا رہنا، اور لوگوں کو انصاف ملا ہے، بہت ساری چیزیں حل ہوئی ہیں، لوگ اپنی باتیں لے کر آئے ہیں. ہم کبھی یہ نہ جان سکتے کہ جی لوگوں کو کس طرح کا پانی پلایا جا رہا ہے، کس طرح کی جعلی دوائیاں دی جا رہی ہیں، ہسپتالوں کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے، جب تک کہ خود وزٹ نہ کریں. کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں آزمایا ہوا ہے. کیونکہ جج جو ہے وہ بالکل دنیا سے اور اس سے نابلد ہو کے بیٹھا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے، اور وہ ناانصافی ہوتا دیکھتا رہے گا. اور ہم انتظار کریں گے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سار ہونے تک کہ 3 عدالتوں سے گزرے اور بندہ وہاں پہ جیل کے اندر بےچارا 9-10 سال زندگی کے ضائع کر جائے. آپ ایک دن واپس نہیں کر سکتے، اس کی کمپنسیشن بھی کوئی نہیں ہے. بڑی بھاری ذمہ داری ہے قاضی کے اوپر. نہیں، یہ تو میں سارے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ قاضی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں، اور انہی ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتے ساری زندگی لگاتے ہیں. اور ظاہر ہے انہی کی طرف وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس کوئی جو ہے وہ فورم نہیں ہوتا. تو اللہ کے بعد یہی عدالتیں ہی ان کا فورم ہوتی ہیں جہاں سے ان کو ریلیف ملنا ہوتا ہے. میں سجاد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی ظفر صاحب نے کہا ایڈورسریل سسٹم ہے ہمارا، انکوزیٹریل ہونا چاہیے، لیکن وہ اس وقت جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے. لیکن ہمارے ثاقب نثار صاحب جو ایکس چیف جسٹس تھے، انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، جن میں سے یہ صاف پانی کا کام تھا، یہ کہ دودھ نہیں ہے یہ لکھا جائے تاکہ بچے جو دودھ پی رہے ہیں انہیں پتا ہو کہ یہ ٹی وائٹنر ہے، یہ پانی نہیں، دودھ نہیں ہے، یہ جو ہے ٹی وائٹنر ہے. اسی طرح سے ان کے جو اور اقدامات ہیں وہ ہم بہت سراہتے ہیں، جس میں انہوں نے میڈیکل جو ہاسپٹلس تھے ان کی فیسیں کم کرائی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں تھے. میڈیکل کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں. جو اچھے کام ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو پولیس ریفارمز وہ لے کے آئی ہیں، اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ پولیس ریفارمز میں کیا بہتری آتی ہے کیا نہیں آتی ہے. یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. ماڈل کوڈز ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنی ڈسکس کر لی تھی. اب جو نیا ایک ایکٹ یا ایک بل پیش ہوا تھا سجاد صاحب، بے نامی اکاؤنٹس کا، جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی ہمارے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ ہیں بلاول زرداری صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمے چل رہے ہیں، اور کچھ اور بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں. لیکن یہ چونکہ پرومیننٹ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے اوپر یہ کیسز چل رہے ہیں. اب یہ جو بل پیش ہوا ہے بے نامی اکاؤنٹس کا، کیا اس کے تحت باقی کام اور جو فائنینشیل ہماری اس وقت جو ٹرانزیکشن چل رہی ہے، منی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے، اس کو ایک دھچکا نہیں لگ جائے گا؟
سب سے پہلے تو میڈم میں اس میں ایک چیز کی وضاحت ضرور کروں گا جی کیونکہ ہم چیزیں لے آتے ہیں، پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں اس بارے میں کہ کس طریقے سے ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، یہ کن کن چیزوں پہ امپلیمنٹ ہوگی اس کی. اب بے نامی کے بارے میں جو ہے ایک پیرالل ایک اور سسٹم موجود ہے نا، اچھا، جس کو تو ہم بونافائیڈی ہم کوئی بندہ فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو کیسز بے نامی کے کورس میں چل رہے ہیں، اب یہاں پہ پہلے سے ایجوکیٹ، اب لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہے کہ یار یہ چیز ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی کہ یہ کوئی ایک نیا قانون آ گیا یا وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوں گے. بلکہ آپ یہ بتائیں بے نامی ہے کیا، یہ بھی ایکسپلین کر دیں عوام کو. دیکھیں اب پہلے سے جو موجود ہے بے نامی کا، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، مشترکہ ان کا کاروبار ہے، وہ اس مشترکہ کاروبار سے کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اور ایک بھائی کے نام پہ وہ کروا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ ٹرانزیکشن جو وہ پراپرٹی جو ان کا ایسٹ ہے وہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن ہے اس بھائی کے نام پہ، اور جو باقی جو 3 بھائی ہیں وہ بالکل اس کے رائٹ فل آنرز ہیں. اب اس قسم کے کیسز کئی کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے، پہلے سے چل رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ پاکستان سے باہر ہے، وہ کما رہا ہے اور گھر پیسے بھیج رہا ہے، گھر میں سے کوئی بھی فرد، اس کا بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، اور اسے کہہ دیتا ہے کہ تم خرید لو، میں آ رہا ہوں. سے کوئی ایسٹ خرید لیتا ہے، وہ جب بیچارہ ایٹ دی اینڈ پاکستان میں آتا ہے، واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ جی میری پراپرٹی، وہ کہتا ہے جی یہ پراپرٹی تو میری ہے. اب اس کو کیس ثابت کرنے کے لیے وہ کورٹ میں کیس، وہ بھی ایک بے نامی ہے. اب پہلے سے ہم نے یہ کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو کہ یار بے نامی یہ بے نامی یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک علیحدہ سے قانون ہے، وہ ایک علیحدہ سے چیزیں ہیں. اور جو جس بے نامی کی اب جو امپلیمنٹ ہوا ہے 11 مارچ 2019 سے جو ہے یہ ایکٹ جو ہے، اس کی اگر ہم بات کریں، وہ بیسیکلی ایکٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لوگ اپنی جو انلیگل منی ہے، بلیک منی ہے، اس کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے کسی ڈرائیور کے نام پہ، اپنے کسی ملازم کے نام پہ، وہ وہاں پہ اس کے نام پہ لگا دیتے ہیں. اب یہ قانون، اور چیک بک اپنے پاس رکھتے ہیں، چیک بک اکاؤنٹ کھلوا دیا، اس کا چیک بک اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو کئی دفعہ بیچارہ بینک میں بھی نہیں گیا ہوتا. اس کی CNIC کی کاپی یوز ہوتی ہے اور چیک بک بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو کبھی پتہ نہیں ہوتا. آپ نے پچھلے دنوں ٹی وی پہ بڑے دیکھے ہوں گے، کبھی کسی دہی بلے کے والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے، تو کسی کی ریڈی فلودے والے کے، ہاں وہ کسی درزی کے نام کے، کسی وکیل کے اکاؤنٹ کے، کسی وکیل کے نہیں نکلا. یقین کریں میں نے تو خود اپنا نام دیا تھا کہ میرا بھی شناختی کارڈ لے لیں اور میرے اکاؤنٹ میں بھی کچھ فنڈز آ جائیں. ناظرین اسی بات گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے لیکن آفٹر اے شارٹ بریک.